ٹیوشن کے نام پہ بچیوں کا استعمال. ہاں, اور ٹیوشن پڑھانے اور بیٹھانے کا سسٹم, ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں بٹھائی جاتی ہے, آنکھیں نہیں کھل رہی, کسی کی بھاگ جائے تو مجرم مولوی. بدلو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. بے شک حق بات. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ختم کرو کہ بہو LLB چاہیے, یہ شرط لگاؤ بہو ہمیں کنیز فاطمہ زہرا چاہیے. مانگو. کر کے لائے LLB, 4 دن بعد بھوت آ گئے اس کے. کوئی کہہ رہے آپ کو چوچا لے جاؤ, نیر میں نہلا کے لا. کوئی کہہ رہا چھوٹے بڑے سرکار پہ لے جاؤ, 2-4 لٹھوں میں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن 6 مہینے پڑی رہی. کہہ رہے سب میں گھما لے, بھوت ہی نہیں اترے. میں کھل کے کہتا ہوں بھوت اس کے اترے جس پہ چڑھے ہوں, جو خود بھوت نہیں ہو اس کا بھوت نہیں اترا کرتا ہے. صحیح بات ہے, حق بات ہے بھائی. رویے بدلو, دیندار بہو تلاش کرو, دیندار. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری بیٹی نے LLB کیا تھا کہ نہیں, مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں, تو نے بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائی تھی کہ نہیں, تو نے بیٹی کو دین دیا تھا کہ نہیں. اور سب سے اچھی زندگی خدا کی قسم وہ اسلامی زندگی ہے, اسلامی زندگی. یہ تو سارے فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں بندے کو آگے کھڑا کر کے اس وقت تک نہیں ہلنے دے گا جب تک حساب نہ لے لے گا. بے شک بے شک. سب کا عقیدہ ہی سے بریلویوں کا نہیں, سب اس بات سے متفق ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا خیال کرو اور گمان کرو. ہماری زندگی چوراہوں پہ کٹی, ہماری زندگی عیش و عشرت میں کٹی, ہوٹلوں میں کٹی. اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا, رات کہاں گزاری. حساب مشکل پڑ جائے گا. اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی. کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں, آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی ہوں. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس سے بہتر جواب کیا ہو, اس سے بہتر جواب کیا ہو. لیکن نشہ چڑھا ہے, مکھیا کی بیٹی ہے LLB کر رہی ہے. وہ بھائی کئی لوگ تو یہ پتا خالد بھائی کیا کہتے ہیں, وہ ہماری بیٹی کے بارے میں بول رہے ہو. اللہ کا شکر ہے بھروسہ بیٹیوں پہ, وہی آگ لگاتے جن پہ بھروسہ ہوتا ہے. صحیح بات. ہاں بہت مسئلہ ارتداد کا, آگ وہی لگاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے. جس پہ اعتماد نہیں اس پہ تو آدمی الرٹ رہتا ہے. جس پہ بھروسہ ہے وہی, وہ کہا تھا نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. آگ وہی لگاتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, برا نہ مانیے, ہم نے تعلیم کے نام پہ بچیاں آزاد کر دی. میرے نبی وصال کا وقت ہے, آواز دی یا فاطمہ, جی بابا, دوڑ کے آ گئی, ہاتھ پکڑا بیٹی کا. فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی. سیدہ رونے لگ گئی. باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. خاتون جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا, وہ جسے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے, جس نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ وقت گزارا, وہ بیٹی. آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد زندگی اور پردے کا کیا حال ہوگا. رو کے کہتی ہے ابا تیرے بغیر تو جینے کا تصور ہی نہیں ہے. فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں. ابا مجھے لگتا ہی نہیں میں آپ کے بغیر زندہ بھی رہ پاؤں گی کہ نہیں. خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہے. آج بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے, خدا را بیٹیوں کے ساتھ نا انصافی نہ کرو. انصاف یہ نہیں کہ انہیں تعلیم کے نام پہ آوارہ کر دو, انہیں علم کے نام پہ آزاد چھوڑ دو. انصاف یہ ہے کہ انہیں نکاح کے بعد بھی سینے سے لگا کے رکھا کرو. بے شک بات, یہ انصاف. ہم نے غلطیاں کی اور بہت غلطی کرتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹی کا حق کھا کے اگر حج کرنے بھی جائے گا نا اللہ منہ پہ مار دے گا. کہے گا بیٹی کا حق کھا کے میرے پاس آیا, مجھے تیری شکل بھی گوارا نہیں, لوٹ جا, نہیں چاہیے تیرے سجدے اور تیری عبادتیں. او بھائی بہت ستم ہم کرتے. بیٹی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی, رحمت خدا کی. بیٹے آتے ہیں, اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے. میں بیٹوں کا مخالف نہیں,
بیٹے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ اس سے نسل اور انسان کے نسب کا چراغ روشن ہوتا ہے، بڑی چیز ہے، لیکن بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے، بے شک بے شک بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ بیٹا آتا ہے نا، رب کی طرف سے پیغام لا کے کہتا ہے سن، حکم ہوتا رب کی طرف سے، اپنے لیے بھی کمانا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کمانا۔ اور جب بیٹی آتی ہے تو آ کے کہتی ہے ابا اکیلی نہیں آئی ہوں، ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہوں، سبحان اللہ، اور ایک خوشخبری لے کے آئی ہے۔ رب نے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے، اس نے کہا ہے جا میں تیری روزی کا بھی انتظام کروں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا۔ وہی بابا زندہ باد ماشاءاللہ۔ کئی بار جن بیٹیوں کی پیدائش پہ باپ کا منہ لٹک جاتا ہے نا، وہی باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے۔ رابعہ بصریہ بیٹی ہی تو ہے، پڑھے نا تاریخ، خاتون جنت بیٹی تو ہے، زینب بیٹی ہی تو ہے، ان کی تاریخیں پڑھیں، کبھی کبھی بیٹیاں دنیا میں نام روشن کر جاتی ہیں۔ آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں، نبوت کا تاج بھلے رب نے مرد کے سر پہ رکھا ہے، لیکن نبی کو ماں کی گود میں رکھا ہے۔ بے شک نبی کو جنم دینے والی ماں ہی ہوتی ہے، جی حق بات، یہ شان ہوتی ہے اس بیٹی کی۔ جتنے رخ اس کے بدلے، ہر رخ میں عزت رب نے بخشی۔ بے شک بے شک، ہمیں کیا لگتا ہے LLB کرے گی تب عزت پائے گی، BOMS کرے گی تب عزت پائے گی، ڈگریاں کرے گی تب عزت پائے گی؟ خدا کی قسم بچی صابرہ اور شاکرہ بن جائے نا، دنیا والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے اور عرش والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے۔ چلوں آگے، برداشت کر لیں گے تھوڑی سی، جی جی جی، تھکے نہ ہو تو ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جی یہ سلامت رہے، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا کرم ہے، سب جاگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، توجہ ہے نا سارے لوگ۔ میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے، یاد ہے؟ ہاں، بہت غور سے میری بات سنیے۔ بیٹی آتی ہے نا، کہتی ہے میں اپنا بھی رزق لائی ہوں اور تیرا بھی لے کے آئی ہے، اور ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اماں ناراض ہے، 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ کئی عورتوں کی کہانی، وہاں خالد صاحب ہم لوگوں کا تو نمبر سرکاری رہتا ہے، نیٹ پہ کوئی بھی نکال لیتا ہے، فون کرتی ہیں لڑکیاں، دعا کرنا حضرت طلاق کا نمبر ہے۔ کیوں؟ 5 بچیاں ہو گئی، تانے سنتے سنتے اب یہ دن آ گئے، وقت نہیں کٹ رہا ہے اور ساس کا لہجہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ ماں کو گھر میں عزت مل جائے۔ یہ دن دیکھنے تھے بیٹی کو کہ اس کو اپنی عزت کے لیے ایک بیٹے کی بھیک مانگنی پڑے۔ اور یار اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی نا، رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہیں کھلاتا۔ 4 بیٹیاں رب نے محبوب کو دی، 4 بیٹیاں، اگر یہ بوجھ ہوتی ایک بیٹی بھی رب اپنے محبوب کو نہیں دیتا۔ 4 بیٹیاں عطا کی اور چاروں بیٹیاں بے مثال ہیں، چاروں بیٹیاں بے مثال ہیں۔ حضرت خاتون جنت کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے، چہرے اتر جاتے بھائی، چہرے نہ بگاڑا کرو، بیٹی آئے تو 2 سجدے شکر کے زیادہ کیا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جانتے ہو دنیا میں یا تو سچا پیار ماں کر سکتی ہے اور یا ماں کے بعد بیٹی کر سکتی ہے۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی، فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خدمت، جو پیار مجھے میری ماں سے ملا ہے، پھر وہ پیار مجھے آمینہ کے سامنے ملا ہے، فاطمہ کے سامنے ملا ہے۔ حضور کہتے تھے اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اب سوچ تو صحیح بیٹی کیا ہوتی ہے، برا نہ مانیے نا، کل اللہ کرے سارے بیٹے باپ کے فرما بردار ہوں۔ اور جی اس میں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب غرض بیٹوں کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر بیٹے باپ سے الگ ہو جائیں تو باپ نقصان میں نہیں، بیٹے نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ٹہنی تنے سے کٹ جاتی ہے تو تنے نہیں سوکھا کرتے، ٹہنیاں سوکھ جایا کرتی ہیں۔ جی ٹہنی سمجھ گئے نا، تنا بھی سمجھ گئے، جڑ۔ بہت اچھی مثال۔ اگر کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو بتاؤ درخت سوکھے گا کہ شاخ؟ شاخ۔ سارے بولے ہیں
کیا سوکھے گا؟ شاخ شاخ سوکھ جاتی ہے. اور تجربہ نہ ہو تو کر لینا. ایک بیٹا باپ کے ساتھ رکھو, دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو. وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو, اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو. پھر 18 سال میں وزن تول لینا. جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا. اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بے شک حق بات. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہے تو باپ کا نقصان نہیں, بیٹوں کا نقصان. اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں. ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں. بڑی دولت ہے. لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں. کبھی دور ایسا بھی آتا ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی. کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے. جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے, خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے, تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے, اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے. حق بات. بھائی کل بھی بھائی تھا, آج بھی بھائی ہے, لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں. لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے, اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے, اپنا بھی کچھ کرو. جی صحیح بات. مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی, سب کی. اکیلے رہیں گے 2 پکائیں گے کھا لیں گے. میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا. رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا, اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا, آدھا گھنٹہ لگا دیتی گاڑی تک آنے میں. یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے, آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے. میں خالی اپنی سسرال کی نہیں, میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں, اس لیے بات اچھی نہیں لگے. بہت اچھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا, انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے, جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان. کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک لگ جاتا. کیوں؟ جب چلے نا بھائی دکھا لپٹ کے روئی, چھٹی نہیں رہی. اس سے چھٹی چچا دکھ گیا, اس سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی. کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن, میری بیٹی, ذرا رک کے تو بتا, جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی, باپ سے لپٹ کے روئی تھی, چچا سے لپٹ کے روئی تھی, تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رکھی. جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے, گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں. کیا تو نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رکھی, یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو, بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہے, یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے, غم نہ کرنا, تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے. یہاں بھائی چھوڑے ہیں, وہاں بھائی مل جائیں گے. جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا. خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی, اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد مفتی صاحب. یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو. بہت اچھا مقصد. لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے. کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے. آنکھیں بھی کوئی نکالے, فون لگا دیے, چابی لگی ہے. صحیح بات بھائی, بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی. 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پال لے. بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی. بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں, شوہر کے گھر ہوتے. کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا. رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا, اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا. سب کچھ بگڑ جائے گا. ہم نے دیکھے ہیں, ایک دور تھا, آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا, ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے.
وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا. یہ غیرت ہوتی تھی. طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا. آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا. حیا کا پانی مر گیا آنکھوں سے. بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا. آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ, نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ. یہ ہمدردی نہیں, یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے, بات یہ ان کے ساتھ ستم ہے. کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن. کبھی تو مرے گا نا. جی صحیح بات. مرے گا. 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو وہ بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے. پھر کس کے دروازے جائے گی؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑیں. ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی میں چھوڑو, اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے, ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے. اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے لے آؤ نکال کر کے, رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا. لیکن ناک کے لیے نہیں, شان کے لیے نہیں, خاصابی اور پدھانی میں نہیں. تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں. جی جی صحیح بات. بم بن کے جاتے ہیں. چائے مانگ لے دولہا وہیں پھٹ جائیں گے. میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے, چائے خود بنا کے پی. ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں, تجھے پیسے سے پیار تھا. صحیح بات ہے. بہت یہی اچھا ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی, بہت اچھا. جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے. جی جی بہت اچھا. مشکل ہو گیا جی, بہت اچھا بات ہے. مشکل ہو گیا جی. اچھی بات. مولوی 5000 مانگ لے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا, اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیر, صحیح بات ہے. وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ کنڈیشن دیکھو ہماری, حالات ہیں. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ للہ کو جہیز میں ملے گا. ایک ہی موٹر سائیکل میں بیلڈنگ کرا کے چلا رہا, للہ کو نہیں ملے گی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا, اس پہ پلاسٹک, اس پہ لویا, کیلیں. کیوں؟ نئی چارپائی آنے والی اگلے سال. اتنے بے حس لوگ ہیں اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے, اور ہونی بھی چاہیے. میرے محبوب نے مانگا, فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما, ہے نا؟ آمین. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں, مشکل ہے بہت جنت ملنا, لیکن آسان ایک ہے. کیا ہے؟ سنو بھی, توجہ ہے سارے نوجوانوں کی. جی ارشاد. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں, جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں, جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لینا. بہت غور سے, اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے, ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو. خرید سکتے؟ انشاءاللہ خرید سکتے. اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی. نکاح نانو نفقہ ضروری ہے. قدرت ضروری. ہاں قدرت ہو اس پہ. بھکاریوں جو 10-10 لاکھ مانگتے ہو, پوچھ تو لو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں. میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں. صحیح بات. چھت دے, کھانا دے, کپڑا دے. ہوتا کیا, تو خالی اسٹرکچر بنا کے نا مکان کا تیار, فرنیچر بھی لڑکی والے بنوائیں گے. وہ پوچھ رہا نا, بتا دے بھائی کتنے کی الماری, تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو, ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا. تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو. جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا, جتنا تمہارے بس کا تم کر دو. بغیرت بھیج دیتے, حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی. صحیح بات.
میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا ہے، جی یہ چھین کے کھا رہا ہے، جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے کے لیے۔ بے شک تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو، خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو۔ 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، تاکہ غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو، کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث الورا و ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی واہ، زندہ باد۔ آسان کرو نکاح، آسان، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہوں، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور نہ ہوں، اتنے آسان کر دو نکاح بیٹی فخر سے غریب بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اس بات پہ فخر کریں بیٹیاں، ایسا کر دو نکاح کو آسان۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ لیکن برا نہ مانیے، کہہ دوں ایک بات ہو، جی ارشاد۔ برداشت کر لیں گے؟ کرو بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں میری آپ کی ملاقات اب کب ہو، جی صحیح، لیکن اتنی دوا لے لو کہ آسانی سے بیماری قریب نہ آئے۔ بے شک۔ توجہ ہے نا؟ معاف کیجئے گا، ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہیں۔ ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکوٰۃ کا کپڑا دیتے ہیں کہ جو حق تھا اس کا، اسے بھی کیمرے پہ دیتے ہیں۔ صحیح بتا، غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے، اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا تھا، وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے رکھ کے ہے نا۔ لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی، بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا ہے، دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کی؟ جی کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی، بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے۔ رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا۔ خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ بہن بہن ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے۔ یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے۔ رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے، دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا۔ کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا، ایک خیال رہ کے سر رلاتا ہے۔ میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی، میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی، یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا۔
یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں۔ کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا۔ یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح۔ جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا کہا کیا بات ہے، کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا۔ تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار تو کیا کہہ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے۔ تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو، تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی۔ وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے، تو لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے، اگر انسانیت ہے اس سے دل تھوڑا نہ کر۔ اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے، بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں، خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ وہی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب۔ پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی، بہن اس کا بدل نہیں ملے گا، حق بات، اس کا بدل نہیں بدل نہیں ملے گا۔ ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے۔ ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو 1 بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے۔ اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے۔ یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں، بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو، بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بیٹھ جاتی ہیں تو بیٹھی رہتی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ وہی بات، زندہ باد۔ اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا سا تانا دیتے اسے تو پرائے گھر جانا ہے، اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے۔ کیا بات، تو بیٹے کو LLB BOMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے، ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے۔ اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح بھیج دے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا۔ مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو۔ وہی واہ، یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ۔
بے شک بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ، اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی۔ بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے، گارنٹی ہے، دنیا گھوماؤ۔ مجھ سے لوگ جب بھی کہتے ہیں نا دعا کرے 4 بیٹی نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے، ٹینشن لے رہے، ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے، اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی۔ یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا، کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک فکر ہی مت کر بیٹی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کا منہ نہیں بگاڑا۔ میں نے بات چھیڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کر دی۔ کتنی؟ 6 بیٹے، زور سے کتنی؟ 6 بیٹیاں اللہ نے عطا کی۔ 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کہا، بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سن اب تک 6 ہو گئی ہیں، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا ہے، یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا، تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے، یہ فیصلے رب کرتا ہے۔ 6 بیٹیاں ہو گئی، اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا تو بچی کو تو قتل کروں اور تجھے گھر سے نکال دوں۔ ماں تو ماں تھی، جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی، میں برداشت کرتی رہی، لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے، اللہ میں ماں ہوں، بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟ مالک تو نے 1 بیٹی دی میں نے خوشی سے گود میں لی، تو نے 2 دی میں نے سنبھالی، تو نے 3 دی، 5 دی، 6 دی، مالک آج تک کوئی شکوہ نہیں، 7ویں بھی دے گا تو میں گود پھیلا کے لے لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتی ہے یا اللہ یا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دے یا مجھے 7واں بیٹا عطا کر دے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے۔ ادھر یہ روئی رات میں مصلے پہ، ادھر شوہر بستر پہ لیٹا خواب دیکھ رہا ہے، میدان قیامت ہے، عمل تو لے جا رہے ہیں، میری بھی باری آ گئی، گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے لے چلو جہنم کی طرف کا، فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا، میں چیختا رہا میری ایک نہ سنی گئی، میں پکارتا رہا کوئی سننے والا نہیں تھا، کب میں پریشان تھا، جب فرشتے لے کے مجھے جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھتا ہوں سب جہنم کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے لقمے کر کے کھلا کے پالا تھا، اس نے مزدوریاں کر کے ہمیں پالا تھا، میرے مالک اسے جہنم میں نہ ڈال۔ کہتے جب بچی نے راستہ روکا فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے، کہتا دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی، یہ خواب بتا رہا ہے، تیسرے دروازے پہ گئے وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی، چوتھے دروازے پہ گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی تھی، 5ویں دروازے پہ گئے 5ویں بیٹی کھڑی تھی، جب 6ویں دروازے پہ گئے تو 6ویں بیٹی تھی، کہتے 6 دروازے میں پہنچا 6 پہ 6 بیٹیاں تھی، کہتا جہنم کے دروازے 7 تھے، بیٹیاں 6 تھی، جب ہٹا کے 7ویں پہ لے کے گئے میں نے کیا دیکھا دروازہ خالی ہے، مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ تھا، اٹھا بستر سے مصلے پہ گر گیا، رو کے کہتا یا اللہ 7واں بیٹا نہ دے، اپنے کرم سے 7ویں بیٹی عطا فرما دینا۔ واہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن غوث الورا کانفرنس۔ میں بات عرض کر رہا تھا سیدہ کائنات کی، خاتون جنت
پردے کے حوالے سے یہ جو کہتے ہیں نا بھروسہ مجھے اپنی بیٹی پہ، دنیا گھوم آئے گی یہ میری ناک نہیں کٹوائے گی. بات چل رہی تھی نا میری گفتگو میں، جی جی میں پھر پلٹ کے وہیں آیا. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں لازم تھی کر ڈالی. اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹی پہ بھروسہ، اسلام کہتا ہے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. قرآن کا یہی فرمان، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ان کی حفاظت کرو، یہ قرآن کہتا ہے. اور مولوی اگر کہے تو سامنے سے نا جسے نا دو چار اکثر ہندی انگلش کے آگے وہ کہتا ہے چل مولوی پردہ دل کا ہوتا ہے، نظروں کا کیا مسئلہ ہے، دل صاف تو سب صاف. تیری الگ گرنتھ ہے، الگ قانون ہے، تیری الگ لیلا ہے. تو کہتا ہے دل صحیح تو سب صحیح، اور اسلام کہتا ہے نظر صحیح تو سب صحیح. اس لیے کہ دل پہ بعد میں گزرتی ہے، آنکھوں سے پہلے گزرا کرتی ہے. صحیح بات. پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، خبر دل کو کرتی ہے. دل دماغ سے کہتا ہے، پھر جو دل کہتا ہے وہ دماغ کرتا ہے. اس لیے دل بادشاہ ہوتا ہے. تو پہلے کیا چیز ہے؟ نظر. یہ پڑھی انسان بہک گئے، دل قبضے سے باہر. آپ کہتے ہو دل اصل ہے، میں کہتا ہوں نظر اصل. نظر نیچی ہے تو پھر سب صاف. اچھا وہ کہاوت ہے نا، کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا ہے، لیکن کبوتر اس لیے آنکھ بند کرتا ہے تاکہ مجھے بلی نہ دکھے، ڈر ختم ہو جائے. اسی لیے تو کبوتر نے آنکھیں بند کی. میں نے آنکھیں بند کر لی، کوئی نہیں ہے میرے آگے، کھولنی تو سب. یہی ہے نا کہ تو جی مولویوں کو کیا پتا پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ. پھر بھیجنا اپنی بیٹی کو غیر کے ساتھ بائک پر بٹھا کے، کبھی ایگزام دینے، کبھی ٹیسٹ دینے، اور کبھی ٹیوشن پڑھنے. پتہ چل جائے گا 4 دن میں جب یہی بیٹی کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تیرے منہ پہ کالی پوت کے جائے گا. پھر کہتا 3 بجے مولوی تعویذ دے دے، بیٹی رات میں آ جائے. جو تیری 18 سال کی غلطی ہے نا، اس پہ مولوی کے 3 منٹ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا. اس کے لیے 18 سال محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ برائی ختم ہونی. سمجھ رہے میری بات؟ عمل کر لینا، ورنہ جس نے شریعت کی عادتیں توڑی ہیں وہ بچا ہی نہیں. یاد رکھو میری بات. کہہ رہا کہیں بھی جان دو، اسکول جا رہی ہے میری بیٹی، بھروسہ. سن، تجھے اتنا بھروسہ جتنا میرے نبی کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ. واہ کیا بات. کسی کی بیٹی نبی کی بیٹی کی طرح. آقا کہتے ہیں فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی. خاتون جنت نے کہا تھا ابا تیرے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں. بات ختم کر دی خاتون جنت نے. پھر فرمایا یا عائشہ، عائشہ جی یا رسول اللہ، فدا کا بھی وہ امی. آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم. فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا، بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو، اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی. دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا. محبوب کا وصال ہوا، آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی. بہت غور سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے. کہتی ہیں جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا. انہوں نے کہا خیر تو ہے، ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں. پردہ کر رہی ہوں. کہا کس سے؟ مجھ سے. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا سورج سے چھننے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں. کیا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں. شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا. کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوں. آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی.
اپنی بیوی کی بات کرتے ہو. اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں. میرے نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. جا میرے بھائی, اگر عزت بچانی ہے نا نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن, بند کر دو آن لائن تعلیمیں. یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی, ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی. تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہے. مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری, پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی. سبحان اللہ. ایسی بہو لے کے آؤ, خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے, کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں, عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے, تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے. ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے, ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائیں. اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں, مضبوطی سے تھام لیں. اور اگر پڑھانا ہی ہے تو اپنے کالج بناؤ, اپنے اسکول بناؤ, اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کرو, اپنے ادارے بناؤ, اور ایسے بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. اور پھر دنیا کی بچیوں کو کہو آؤ, ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی, ان کی عزتیں نہیں بچی, تم ہمارے ادارے میں آؤ, خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے, عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے. بہت اچھے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے, اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے. اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے. اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے, ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے. نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے, شادیاں حل کی کریں گے انشاءاللہ, ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہیں کریں, سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوگا, سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس سے مانگ رہے ہو جو خود محتاج ہے. مانگنا ہے تو پھر اس سے مانگو جس کے دینے کی شان یہ ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی. بابا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ان سے مانگو. اور جب وہ دیں گے نا, خدا کی قسم منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور وہ دے کے احسان بھی نہیں جتاتے, وہ تو یہ کہتے ہیں, بریلی سے آواز آتی ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. واہ واہ, بہت اچھے. ماشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے ایسا ہی, مانگیں گے اللہ سے اس کے رسول کے صدقے میں, اور باقی کسی بیٹی کے باپ سے نہیں مانگیں. نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ, بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ. کالج ٹیوشن اسکول کے بہانے سے چھینی جانے والی بیٹیوں کو بچا لو, ورنہ اب سمجھانے کے لیے پھر سے کوئی جبریل نہیں آنے, اب کوئی نبی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا. جی یاد رکھیے گا, یعنی کہ اب جو بھی آئے گا صرف امت کا عالم ہی آئے گا. میرے نبی نے جب فرمایا تھا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا, صحابہ میں باتیں ہوئی, آقا کیا اب فتنے نہیں آئیں گے, گمراہی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ کہا جو کام پچھلے نبیوں نے کیا ہے اب وہ کام میری امت کے علماء کرتے رہیں گے. آپ کی مسجد کے علماء ائمہ, یہ دیندار لوگ, قابل لوگ, ایسے قابل ترین لوگ ہیں, یہ درسگاہ میں بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں بچوں کو یہ مفتی بنا دیں. لیکن یہ آپ کی مسجدوں میں, مدارس میں, چھوٹے ادارے بڑے اداروں میں موجود ہے تو صرف پیسے کے لیے نہیں. میں ان کو جانتا ہوں, زمینی طور پہ بہت مضبوط ہے, خاندانی بندہ ہے, آپ کے 2 4 5 7 ہزار سے گزارے نہیں ہونے. لیکن اگر آپ کے یہاں یہ ہے تو اپنے لیے نہیں, دین کے لیے. بے شک, یہ آپ کے یہاں ہے تو دین کے لیے. یہ علماء خدمت کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں, دین کے لیے. ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تھوک دیں تو پیسہ پیدا کر لیں, لیکن ہمیں وہ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں
کہ جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ حضور کی سیرت اور حضور کا اخلاق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو کہیں ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں، اس لیے کہ یہ 8 دن آپ کو دیکھنے کے 7 دن پرکھنے کے بعد جمعے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے، آپ کی کمزوری پہ بات کریں گے، آپ کی کمیوں پہ بات کریں گے۔ آپ کے دشمن نہیں، آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات کو مضبوطی سے اور سیریسلی لے کر کے عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے علماء کی عزت کریں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ پہلے خود بچنے کا حکم ہے، پھر گھر والوں کو بچائیے، اس کے بعد محلے میں نکل کے وکالت جھاڑیے۔ بعد میں محلے میں نکل کے وکالت جھاڑ، اپنے بیٹے سنتے نہیں اور امام کو جتنی چاہے بکلے، اس کے بارے میں لٹھیاں چلیں گے، کوٹا جائے گا قبر میں لٹا کے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے گھر والوں کو سمجھائیں، پھر باہر والوں کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو ہماری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کریم محفل غوثیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کے ذریعے مرحومہ کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اللہ اس کے اجر میں ان کو خاتون جنت کے سائے میں قربت میں جگہ عنایت فرمائے۔ مولا تعالیٰ گھر والوں کو اس شہزادی کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔